سوال ہے کہ نماز جنازہ میں صفیں کتنی ہونی چاہیے؟ پیارے بہن بھائیوں، پیارے مسلمانوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ نماز جنازہ میں صفوں کی کوئی قید نہیں۔ بعض لوگ اس سلسلہ میں بلا ضرورت سختی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفیں طاق ہونی چاہیے یا 3 سے زائد ہونی چاہیے، لیکن اسلام نے ایسی کوئی قید اور پابندی نہیں لگائی، بلکہ حسب ضرورت کم یا زیادہ صفیں بنائی جا سکتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ ہم نے ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پڑھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ وَنَحْنُ صُفُوفٌ، ہماری کئی صفیں تھیں، اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ، پھر ہم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری 2 صفیں بنائیں۔ یعنی پہلی جو بات ہے وہ روایت اور ہے اور وہ واقعہ بھی اور ہے، اور یہ روایت اور ہے اور یہ واقعہ بھی اور ہے۔ اور جو لوگ طاق صفیں اور 3 سے زیادہ کی پابندی عائد کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی مرفوع صحیح روایت دلیل نہیں ہے۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں، نماز جنازہ میں صفیں کتنی ہونی چاہیے؟ اکثر و بیشتر ہم جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو لوگ بحث مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں، اور کئی لوگ اونچی آواز سے پیچھے آوازیں لگاتے بھی نظر آتے ہیں کہ صفیں طاق ہونی چاہیے، صفیں طاق بناؤ جی، طاق بناؤ، طاق بناؤ جی، طاق بناؤ، جفت نہیں بنانی۔ تو پیارے بھائیوں، اسلام نے اس بات کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں یہ ہے کہ صرف طاق ہی ہونی چاہیے۔ بھئی صفیں بناؤ بلا ضرورت، اگر ضرورت پڑ گئی ہے صفیں چھوٹی بنانے کی یا بڑی بنانے کی، ٹھیک ہے کہ نہیں، جگہ کے حساب سے وہ طاق بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جفت بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ہے کہ ہم نے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ایک جنازہ پڑھا، وَنَحْنُ صُفُوفٌ، اور ہماری کئی صفیں تھیں، یعنی کہ ان کی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کا شمار نہیں تھا، وہ طاق تھیں یا جفت تھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آگے مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ ایک اور روایت ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں کیا ہے، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ، پھر ہم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری 2 صفیں بنائیں۔ یعنی یہ تو جفت ہو گیا نا، طاق تو نہیں ہے نا۔ تو ان روایات سے بات ثابت ہوتی ہے طاق بن جائیں ٹھیک ہے، جفت بن جائیں ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نماز جنازہ کی دعائیں جو ہیں وہ یاد نہیں کرتے اور ان بحث مباحثہ میں پڑھتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جنازہ کی دعائیں یاد کریں۔ ہم لوگوں کے لیے، جو لوگ فوت ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، ان کے لیے دعائیں کریں گے، تو جب ہم فوت ہوں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی دعائیں کرنے والا ہوگا۔ اگر ہم ہی فراڈ کرتے رہے تو ہمارے نماز جنازہ کی کیا، پھر جب ہم نے نہیں پڑھنی تو اگلے سے امید بھی نہ رکھیں۔ خود یہ جو ہے نماز جنازہ کی دعائیں یاد کریں، جو کام کرنے والا ہے وہ کریں، جو نہیں کرنے والا اس کے اوپر بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ باقی حتمی بات یہ ہے کہ صفیں طاق ہو جائیں، جفت ہو جائیں، دونوں طرح ہی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔